ریئلٹی آف ہیومن کے معزز دوستوں، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ یہ دنیا قائم ہوئی اور پھر اس دنیا میں باقاعدہ ہر چیز کا نظام قائم کیا گیا تاکہ آدم اور حوا اور پھر آنے والی نسلیں بہتر طور پر زندگی گزار سکیں۔ لیکن اکثر ہمارا دل اور دماغ ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور کیسے یہ دنیا وجود میں آئی۔ یہ اور اس جیسے کئی سوالات ہمیں سوچ کے گھوڑے دوڑانے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ سوال ابھی سے نہیں بلکہ گزری کئی نسلوں کو الجھن میں ڈالنے کا سبب بنا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اکثر لوگ یہی سوال کرتے تھے کہ اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ اس کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس سے جڑی مختلف تھیوریز بتاتے چلیں کہ سائنسدان، عیسائی اور مختلف لوگ اس چیز کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ زمین پر آدم کو اتارنے سے پہلے یہاں پر شیطان کو پھینکا گیا۔ جب اللہ نے آدم کی تخلیق کی تھی تو پہلے انہیں جنت میں اتارا گیا تھا اور تخلیق کے بعد سب فرشتوں کو کہا گیا کہ اسے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ اس وجہ سے اسے جنت میں سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا اور ہزاروں سال وہ اس زمین پر روتا رہا، اور پھر اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ میں بندوں کو راہ راست سے ہٹاؤں گا۔ جیسے کہ شیطان آگ سے بنا تھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ آدم سے پہلے صرف جن تھے اور اس زمین پر فتنہ اور فساد کرتے تھے، تو فرشتوں کی فوج بھیجی گئی جنہوں نے شیطان کے خلاف جنگ عظیم کی، اور تب سے جنوں کا بسیرا صرف جزیرے اور سمندر ہیں۔ اس کے بعد کچھ سائنسدانوں اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ آدم سے پہلے زمین پر صرف ڈائناسورز تھے جو ہزاروں سال پہلے انسانوں کی آمد سے پہلے اس زمین پر آباد تھے، لیکن انسانوں کی آمد کے ساتھ ان کی بستیاں ختم ہونے لگ گئیں۔ اسی طرح بعض سائنسی ریسرچ کے مطابق آدم سے پہلے انسانوں جیسی کچھ مخلوقات آباد تھیں، اور مختلف جگہوں سے ملنے والی عجیب انسانی کھوپڑیوں اور انسانی ڈھانچوں کے آثار یہی ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں آدم سے پہلے مخلوقات آباد تھیں جو پہلی قوموں کی طرح شاید تباہ ہوئی تھی، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ زمین خلائی مخلوق کا مرکز تھی۔ دوستو، ان میں سے تو پہلی دو تھیوریز کافی حد تک سچ ہیں، لیکن باقی تھیوریز کے بارے میں کوئی بھی شواہد نہیں ہیں۔ یہ صرف فرضی کہانیاں ہیں جو ہر کوئی اپنے اپنے نظریے کے مطابق پیش کر دیتا ہے۔ بہرحال قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے مطابق آدم سے پہلے زمین پر صرف پانی تھا۔ اس آیت میں کسی بھی قسم کی مخلوق یا باقی چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم کو پیدا کیا تھا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم زمین پر آئے، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ اس زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم بھی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے جب تک ہمیں زندگی عطا کی گئی اسے ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بنا دے، اور وقت قیامت جب اللہ کے سامنے پیش ہوں اور ایمان کی روشنی سے چمکتے چہروں کے ساتھ پیش ہوں، نہ کہ گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے۔